کورٹ کی جانب سے فیصلہ سنا دیا گیا ہے. اس کو نوٹس تھا کے پی پنجاب اسمبلی میں انتخابات کے حوالے سے 3-2 کی اکثریت سے یہ فیصلہ آیا ہے اور الیکشن کمیشن کو 90 دن میں پنجاب اور کے پی میں انتخابات کرانے کا سپریم کورٹ کا حکم ہے. جبکہ آپ کو یہ بتائیں کہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال مندوخیل نے اس خود نوٹس کو ناقابل سماعت قرار دیا ہے. جبکہ 3 جج صاحبان محمد علی مظہر، منیب اختر اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے یہ حکم ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات کرائے جائیں، کیونکہ پارلیمانی جمہوریت میں آئین اہم عنصر ہے اور آئین کہتا ہے، آئین سپریم ہے اور آئین یہ کہتا ہے کہ جب اسمبلی تحلیل ہو جائے تو 90 روز کے اندر انتخابات کرانے ہیں. الیکشن کمیشن کو یہ حکم سپریم کورٹ نے دیا ہے 90 روز کے اندر انتخابات کرا دیں. جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال مندوخیل نے اختلافی نوٹ دیے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسکوت نوٹس ناقابل سماعت. چلیں جی، تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ ایک فیصلہ ہے اس اعتبار سے کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ گورنر کو اگر کہا جاتا اور گورنر ریزائن کر جاتے تو پھر کیا ہوتا، لیکن اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس حوالے سے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں اور پریسائز احکامات ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے 3 رکنی بینچ، 5 رکنی بینچ تھا، اس میں سے 3 رکنی جو بینچ ہے وہ اس میں فیصلے سے اتفاق کرتا ہے. 2 جو جج صاحبان ہیں جس میں جسٹس مندوخیل ہیں، جمال مندوخیل اور جسٹس منصور علی شاہ، ان کی جانب سے یہ ناقابل سماعت قرار دیا گیا ہے. تو ظاہر ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ ایسا کیوں کر ہوا، کس بنیاد پر انہوں نے ناقابل سماعت قرار دیا، اور ظاہر ہے کہ قانونی رائے اس پہ لینے کی کوشش کریں گے. لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ اب الیکشنز ہوں گے 90 دن کے اندر، یعنی کہ 90 دن جیسے ہی ختم ہوں گے تو ویسے ہی انتخابات کروانے ہوں گے. اور اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ لازم ہے کہ یہ الیکشن اسی ٹائم میں کرائے. تو راجہ محسن ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. تو راجہ محسن، مکمل طور پر فیصلہ سنا دیا گیا، کچھ مزید نکات ہوں تو شیئر کیجئے گا ہمارے ناظرین سے. دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ حکم جاری کر دیا گیا ہے کہ انتخابات 90 روز میں ہونا یہ آئینی تقاضا ہے، اور 90 روز میں انتخابات کروانے سے متعلق جو درخواستیں تھیں اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی اور سپیکرز کی، پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی کے سپیکرز کی، انہیں منظور کر لیا گیا ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو پارلیمانی جمہوریت ہے اس میں انتخابات جو ہیں وہ ایک اہم عنصر ہوتے ہیں، اور آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ انتخابات 90 روز میں ہونے چاہیے. یہ فیصلہ 3-2 کے تناسب سے آیا ہے اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل کی جانب سے اس فیصلے سے اختلاف کیا گیا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان اب سے کچھ دیر پہلے کمرہ عدالت نمبر 1 میں جب انہوں نے یہ فیصلہ سنانا شروع کیا تو قرآن پاک کی آیت سے اس فیصلے کا آغاز کیا گیا، اور یہ کہا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کہ پنجاب اسمبلی 14 جبکہ کے پی اسمبلی 18 جنوری کو تحلیل ہوئی، اور پنجاب اسمبلی گورنر کے دستخط نہ ہونے پر 48 گھنٹوں کے بعد از خود تحلیل ہوئی، جو جس طرح آئین ان سے اختیار دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب گورنر کے اسمبلی تحلیل نہ کی ہو تو پھر بھی مقررہ وقت میں انتخابات کروانے لازمی ہے. یعنی جو گورنر کا یہ موقف تھا کہ میں نے اسمبلی کی تحلیل کی جو سمری تھی اس پر دستخط نہیں کیے لہٰذا میں تاریخ نہیں دے رہا، تو اس حوالے سے بھی جو ہے یہ واضح کیا گیا ہے کہ اگر وہ دستخط نہ بھی کرے تو انتخابات کروانا ضروری ہے. اور یہ کہا گیا ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ الیکشن کمیشن گورنر اور صدر کے ساتھ ایڈوائس کا کردار ادا کرنے کا پابند ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے 90 روز میں انتخابات کروانے کا حکم دے دیا گیا ہے. اور اس سلسلے میں جو 2 معزز جج صاحبان ہیں، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل، جو اس 5 رکنی لارجر بینچ کا حصہ تھے، ان کی جانب سے فیصلے سے اختلاف کیا گیا ہے. اچھا، فیصلے سے اختلاف، آپ نے یہ کہا کہ ناقابل سماعت قرار دیا ہے، ایسا ہی ہے یا اختلاف کس بات پہ کیا گیا ہے؟ جو اختلافی نوٹ میں کیا لکھا ہے؟ دیکھیے، انہوں نے جو آپریٹو پارٹ پڑھا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے، کیونکہ تفصیلی فیصلہ آپ سے کچھ دیر کے بعد جو ریٹن آرڈر ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پر جاری کر دیا جائے گا. اب تک جو آپریٹو پارٹ پڑھا گیا ہے اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جو گورنر کے پی کے جو ہیں انتخابات کا اعلان نہ کر کے انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے. یہ کے پی کے گورنر کی حد تک کہا گیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ گورنر کے پی کے نے انتخابات کا اعلان جو ہے وہ نہ کر کے آئین کی خلاف ورزی کی ہے. 9 اپریل کو انتخابات کی تاریخ کا اعلان صدر مملکت کی طرف سے کیا گیا. کے پی کے کی حد تک گورنر انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں، اور الیکشن کمیشن گورنر اور صدر کے ساتھ ایڈوائس کا کردار ادا کرنے کا پابند ہے. ایک ایسا وقت تھا جب
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अभी तक फैसला सुनाया गया है उसमें ये कहा गया है कि अभी ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा जा रहा है, उसकी मजीद तफसीलात भी अभी सामने आ रही हैं और केपीके की हद तक ये कहा गया है कि गवर्नर की जानिब से आइन की खिलाफ वर्जी की गई है। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कुछ ही देर के बाद जो रिटन ऑर्डर है वो वेबसाइट पर जारी करेगी, जिसमें मजीद जो रीजंस होंगी उनकी भी वजाहत आ सकेगी। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि वो इस सिलसिले में सदर और गवर्नर के साथ जो मुशावरत का अमल है वो करने का पाबंद है। इंतखाबात 90 रोज में करवाए जाएं क्योंकि ये आइन का तकाजा है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर सभी लोगों की नजरें थी, क्योंकि जब असेंबलियां तहलील हुई तो उसके बाद गवर्नर को खतूत भी लिखे गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दोनों सूबों के कि आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी करें, लेकिन इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं तक किया गया। गवर्नर पंजाब की तरफ से इलेक्शन कमीशन को यह कहा गया था कि आप इलेक्शन कमीशन खुद तारीख का ऐलान कर दे, लेकिन उनकी तरफ से भी इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया गया था। फिर सदर मुमलिकत ने जब तारीख का ऐलान किया तो ये कहा कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद नहीं कर सकता। तो अब इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये कहा गया है कि वो इस पूरे मामले में किरदार अदा करने के लिए पाबंद है और अभी जो सूरत हाल बनी इसमें इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार अदा नहीं किया। गवर्नर फैसला ना करे तो सदर तारीख दे सकता है, अगर गवर्नर फैसला ना करे तो सदर तारीख दे सकता है।